بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے غلطی کی، وہ متاسفانہ انداز میں بولی۔ تمہیں اس کو فون ضرور کرنا چاہیے تھا تاکہ تمہیں اس کا ذہن پڑھنے میں مدد ملتی۔ اس کی بات کو ماننا یا نہ ماننا پھر بھی تمہاری مرضی پر منحصر ہوتا۔ یہاں تم اندازے کی غلطی کر رہی ہو۔ اگر میں اس کے مطالبے تسلیم کر لیتا تو وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا اور کسی نہ کسی شرط کی تکمیل کو غزالہ کی واپسی سے منسلک کر دیتا۔ میرے انکار کی صورت میں وہ غزالہ پر تشدد یا پھر اس کے قتل کی دھمکی بھی دے سکتا تھا۔ اس خوف نے مجھے اس سے رابطے سے روکے رکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم ابھی میری موجودگی میں اس سے بات کرو۔ وہ تمہارے قابو میں نہیں آیا تو پھر میں کوئی راہ نکالوں گی۔ میں پورے خلوص سے تمہاری مدد کرنی چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ سے تمہارے خلوص کا قدردان رہا ہوں۔ میں نے اس کے قریب سرکتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ شریمان سنگھ کی مصالحت نہیں ہو سکے گی۔ میرے ناکام ہونے کے بعد تم نے اس سے بات کی تو معاملہ الجھ جائے گا۔ وہ سمجھ لے گا کہ غزالہ میرے ساتھ ہی تمہارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس چکر میں وہ تم پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر میں ہی اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ ویرا نے اپنا گلاس خالی کرنے کے بعد نئی سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اس معاملے میں اس کا ذہن شاید بہت زیادہ صاف اور واضح نہیں تھا۔ میں نے اپنی کہانی اس لیے سنائی کہ تمہیں صورتحال کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ تم میرا نام لیے بغیر اپنے طور پر اس سے بات کرو۔ تمہارے ذہن میں جو تجویز ہے اس پر عمل کرو۔ بلکہ شریمان سنگھ میرا کوئی ذکر کرے تو تم میری طرف سے برہمی کا اظہار کر کے اس قصے کو وہیں ختم کر دینا۔ کسی بھی کامیابی کے لیے اسے یہ تاثر دینا ضروری ہے کہ میری اور تمہاری ملی بھگت نہیں ہے۔ میرے لیے ویرا کو اس راہ پر ڈالنا بہت ضروری اور اہم تھا تاکہ شریمان سنگھ اسے میرے اور اپنے سمجھوتے کے بارے میں کوئی بات نہ بتا سکے۔ غنیمت یہ تھا کہ ویرا میری چال کو سمجھے بغیر میری تجاویز پر دھیان دے رہی تھی، کیونکہ میں نے کسی بخلاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر معقولیت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ویرا نے دونوں کے لیے نئے گلاس تیار کیے، پھر بولی، ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ غزالہ کی ذات میں بیک وقت دو فریق دلچسپی بھانپ کر شریمان سنگھ سخت رویہ اختیار کر لے گا۔ میں نے ہی اس کی تحویل میں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے مخدوش حالات کی بنا پر خود ہی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ زیادہ بہتر اور منطقی بات یہی ہوگی کہ میں اس سے اپنی امانت کا واپسی کا مطالبہ کروں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ میرا ذکر دے بھی بیٹھے تو تم مجھ سے بدترین اختلافات کا ذکر کر کے اسے یہ بھی بتا سکتی ہو کہ مجھے انتقام لینے کے لیے ہی تم نے غزالہ کو اغوا کر کے یرغمال بنایا تھا۔ اس طرح اسے یقین ہو جائے گا کہ اس نے غزالہ کو تمہیں لوٹا دیا تو وہ میرے قبضے میں نہیں آ سکے گی، اور ظاہر ہے کہ تم خود بھی یہ ساری گفتگو سننی چاہو گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جس جلدی سے اپنا گلاس خالی کیا تھا، اس کی بنا پر اس کی آنکھوں میں کمار لہریے تیرنے لگے تھے۔ سنا دو گی تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے صوفے کی پشت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، آج مجھ پر مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ میرے جسم سے چپکتے ہوئے بولی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنا بہترین دوست سمجھتا رہا ہوں۔ میں نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں سلطان شاہ کی طرف جھکتا ہوا دیکھ کر میں پسپائی کی راہ اختیار کر لی۔ میں دل و جان سے تمہیں ایک خالص عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا اندازہ درست ہے، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ مشرق میں عورت کو بہت سی زیادتیوں کے باوجود سر کا تاج بنا کر رکھا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں عورت کو بازار کی ایک جنس بنا دیا گیا ہے۔ وہاں عورت پر ہر روپ میں بہروپ دارنا مجبور ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ ہر جگہ نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ مجھے سلطان شاہ کی ذات میں ایک تند خو اور غیور مرد نظر آ رہا ہے، اپنی عورت کی حفاظت کے لیے ہر وقت خونخوار بھیڑیا بنا ہے، لیکن اس کے قریب جا کر مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ وہ عورت کو خلوت میں پہل کرنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ شاید اس کے قبائلی معاشرے نے بچپن میں ہی اسے یہی کچھ دکھایا اور سمجھایا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں اس بری طرح گھسی ہوئی ہے کہ وہ اس اصول سے انحراف کو براہ راست اپنی مردانگی سمجھتا ہے۔ اس نے مجھے بری طرح مایوس کیا اور اب میں بھی اس کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا ہے۔ اس دوران میں اس نے اپنے سر میں میرے بائیں شانے سے ٹکا لیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ہزاروں مرد ملے ہیں، وہ اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے مجروح لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن کسی میں ایسی انفرادیت نہیں مل سکی جو مجھے متاثر کر سکے۔ میں نے بہت سے وجیح اور بانکے مردوں کو اپنے سامنے ممیاتے اور ہکلاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے جیسی عورت کو اپنی دسترس میں پا کر وہ یک بیک یوں پگھلتے ہیں کہ ان سے
گن آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے رسمی کارروائی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن محبت کا نام ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے برعکس سلطان شاہ ایک باوقار مرد ہے۔ اس کا مردانہ احساس برتری حد سے بڑا ہوا ہونے کی وجہ سے مجھے ناگوار گزرا، لیکن میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ اور پھر تم ہو۔ اس نے رک کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنے رخسار میرے شانے سے رگڑتے ہوئے بولی، میرا ماضی تمہارے سامنے کسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری زندگی میں بہت سے مرد کھلونوں کی طرح آئے اور ایک سائے کی طرح گزرتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جب تم سے میری راہ و رسم بڑھی تو مجھے غزالہ کے ساتھ تمہارے تعلق کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے تم سے توقعات باندھ لی اور تم مجھ سے ایک دوست یا شاید کھلونا سمجھ کر اپنا وقت من مانے انداز میں گزارتے رہے۔ وہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ میں من مانی کرنے کے بجائے کسی کی تابع ہوئی تھی۔ آخر کار میرا یہ خواب بھی بکھر گیا، لیکن اس کی یادیں حسین ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ملاقات میں تم پرانی یادوں کو ضرور تازہ کرنا چاہو گے۔ یہ میری امید ہی نہیں، التجا بھی ہے۔ میں نے اس کے نرم بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر آہستگی سے اس کا چہرہ اتنا اوپر اٹھایا کہ اس کی مخمور نگاہیں میری چبھتی ہوئی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ تم پاگل ہو رہی ہو، میں نے کہا۔ کبھی کبھی عقل اور ہوش مندی کا ساتھ چھوڑ کر ہی سرور ملتا ہے، وہ بولی۔ اور 4 بجے وہ واپس آ رہا ہے جو میری عقل کا پاسبان بنا پھرتا ہے۔ آنے دو، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے میری قمیض اپنے دونوں مٹھیوں میں جکڑ لی۔ آج کی رات تو میں ویسے بھی اسی فلیٹ میں گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور بلیو کراس ڈیل کا کیا بنے گا؟ میں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایک دن کی تاخیر سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ اگر میں آج نہ آتی تو کیا ہوتا؟ سمجھ لینا کہ ہم آج ملے ہی نہیں تھے۔ نہیں ویرا، میں نے قدرے سختی کے ساتھ کہا، تمہیں آج ہی ایران کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ہماری کسی بھی لغزش سے کام بگڑ گیا تو میرا ضمیر زندگی بھر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں ان ایرانیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، شور زیادہ مچاتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ ان کا کارواں رک رک کر سفر کرے گا۔ ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے مجھے اس بارے میں ہتھیار ڈالنے پڑ گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی غزالہ کا معاملہ بھی الجھا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے بے بسی سے کہا، ایرانی کاہل الوجود ہیں، لیکن شریمان سنگھ کسی شارک کی طرح تیز اور پھرتیلا ہے۔ اس سے ابھی چھیڑ چھاڑ کرو گی تو صبح تمہاری روانگی تک کوئی نہ کوئی بات واضح ہو جائے گی۔ خدا کے لیے اس بارے میں کوئی بہانہ نہ تراش لینا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ تو پھر اسپیکر فون لاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ ویرا نے غالباً شریمان سنگھ کا ذاتی نمبر ملایا تھا، کیونکہ پہلی گھنٹی پر ہی اسپیکر فون پر اس کی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو، سنگھ اسپیکنگ، میں ویرا بول رہی ہوں، اپنی امانت کی واپسی کے سلسلے میں۔ ویرا نے کہا۔ غنیمت تھا کہ اس وقت اس کے لب و لہجے پر سے رومانوی اثرات ختم ہو چکے تھے۔ اوہ، تم کہاں ہو؟ شریمان سنگھ کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ میں تو اس دن سے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہاری امانت پوری احتیاط اور حفاظت کے ساتھ میری تحویل میں ہے۔ شریمان سنگھ کا وہ جواب سنتے ہی میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ اس کی تحویل سے نکال کر سرحد پار پہنچا دی گئی تھی اور ویرا کو وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ کچھ لوگ اچانک ہی میرے خلاف ہو گئے ہیں اور مجھے پہلی فرصت میں بے دست و پاک کر دینا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں تم پر بھی ان کا خاصا دباؤ ہے۔ میں تمہاری مجبوریوں سے واقف ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ ان کے آمرانہ دباؤ کے سامنے تمہاری اپنی مرضی کے خلاف مجھ سے ہیر پھیر کرنا پڑے گا۔ تم خاصی باخبر ہو، میں تمہاری کسی بات کی تردید نہیں کروں گا۔ اوپر سے آئے ہوئے خفیہ احکام کے تحت ہم بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ ہیری کسنجر سے بگاڑ پیدا کر کے ہم خسارے میں رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے خود ہی صورتحال کا اندازہ کر کے ہمیں ہر امتحان سے بچا رکھا ہے۔ تم سامنے آ جاتی تو ہمارے تعلقات میں ہمیشہ کے لیے ایک ناگوار سی تلخی پیدا ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ عشی کے بہت بڑے قدردان ہیں، مگر مجبوریاں، بار بار اپنی مجبوریوں کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو ویرا۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہا۔ با اثر لوگوں کی زبان سے بے بسی اور مجبوری کا ذکر سنتے ہی مجھے وہ اونٹنی یاد آ جاتی ہے جو جلتی ہوئی ریت پر ایک بچے کو جنم دینے کے بعد اپنے پیٹ میں اڑتے ہوئے دوسرے بچے کی ولادت کے انتظار میں تڑپ رہی تھی۔ واہ، کیا مثال دی ہے تم نے۔ شریمان سنگھ کی آواز تحیر زدہ اور خوشامدانہ تھی۔ ایسا اچھوتا اور نادر منظر تم نے کہاں دیکھ لیا تھا؟ مجھے خوشی ہوئی کہ ویرا کی خوشنودی اس کے لیے اس قدر اہمیت رکھتی تھی۔ تھار کے علاقے کا قصہ ہے، اب یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ ویرا مطلب کی بات پر آ گئی۔ لڑکی کے بارے میں تمہیں شاید علم نہ ہو کہ ڈینی نامی ایک بدماش اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ شریمان سنگھ نے غالباً جھجکتے ہوئے وہ ذکر چھیڑا تھا، کیونکہ اس کی آواز سے تردد
تردد جھلک رہا تھا۔ ڈینی، ویرا نے برہمی کے انداز میں دہرایا، اسے لڑکی کی ہوا بھی نہیں لگ سکے گی۔ میں نے اسی کو ذکر پہنچانے کے لیے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے، لیکن تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میری اس سے بات چیت چل رہی ہے۔ شریمان سنگھ کے اس جواب کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی وہ کہانی ویرا کو میری طرف سے ایک بار پھر بدگمان کر سکتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب میری شریمان سنگھ نے اپنی کہانی جاری رکھنی چاہی، لیکن ویرا نے میری آنکھ کا اشارہ سمجھ کر فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ اس سے تمہاری کیا بات چیت چل رہی ہے؟ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری مرضی کے بغیر ڈینی کی تحویل میں نہیں جا سکتی۔ میں اسے فوری طور پر اپنے قبضے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فوری طور پر؟ شریمان سنگھ کی متردد آواز ابری۔ اس میں ذرا سی دقت ہوگی۔ وہ کیا؟ ویرا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں سوال کیا۔ وہ شریمان سنگھ پر حاوی ہو چکی تھی۔ ڈینی کے خطرے کے سدباب کے لیے اس لڑکی کو نئی دہلی کے حکام کی ہدایت پر سرحد پار منتقل کیا جا چکا ہے۔ تم چاہو تو اسے دوبارہ پاکستان لایا جا سکتا ہے، لیکن میری رائے میں اسے پاکستان سے باہر رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ وہاں ڈینی اور اس کے ساتھی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکیں گے۔ تم لوگ یہاں اتنے بے بس نہیں ہو کہ ایک نازک اندام سی لڑکی کو چند روز کے لیے قید نہ رکھ سکو۔ اسے یہاں سے بھیج کر تم امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہو۔ ویرا اسے غصہ دکھا رہی تھی۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن میری پاس اڑتی خبریں موجود ہیں کہ ڈینی اب پاکستانی حکام کے ساتھ تعاون کرنے لگا ہے۔ اگر اس کے ہمدرد دن رات نگرانی شروع کرا دیتے تو ہمارے لیے لڑکی کو یہاں سے ہٹانا ناممکن ہو جاتا۔ ہم نے جو کچھ کیا اس میں ضرورت کے ساتھ ہی ہماری مجبوری کا بھی دخل ہے۔ ہم لڑکی کو تمہارے مطالبے پر فی الفور تمہارے حوالے کرنے کے پابند ہیں۔ فی الفور والی بات مت کرو۔ ویرا نے تیزی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ تم اسے فوری طور پر پاکستان کیسے لا سکتے ہو؟ میں اس کی واپسی کراچی میں چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے ویرا کو سمجھایا کہ وہ کراچی ہی میں واپسی کی بات پر اصرار نہ کرے۔ مجھے شبہ تھا کہ اس طرح شریمان سنگھ کو بات ٹالنے کا بہانہ مل جائے گا اور ویرا کو وہ قصہ نمٹنے سے پہلے ہی بلیو کراس ڈیل کے تعاقب میں ایران چلی جائے گی۔ تم جس طرح چاہو ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔ شریمان سنگھ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ لڑکی کو کراچی لانے میں کتنا وقت صرف ہوگا؟ ویرا نے مجھے آنکھ سے تفہیمی اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ کم از کم 3 دن۔ اس مدت میں 1-8 دن کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری مشترکہ سرحدوں پر غیر یقینی صورتحال رہی ہے جو کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ فضائی بلکہ خلائی سفر کے اس دور میں تم 3 دن کی بات کر رہے ہو؟ ویرا نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا اسے گدا گاڑی پر لاد کر کراچی لاؤ گے؟ فضائی سفر کے لیے دستاویزات تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن لڑکی بہت بدماش ہے۔ اسے علم ہو گیا کہ اسے پاکستان لایا جا رہا ہے تو وہ یہاں پہنچتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دے گی اور ہمارے کیے درے پر پانی پھر جائے گا۔ اسے زمینی راستے سے ہی یہاں لانا ہوگا۔ اس میں وقت لگ جائے گا۔ میرے لیے وقت بہت اہم ہے، ویرا نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں آج رات سے پہلے اس لڑکی کی واپسی چاہتی ہوں۔ تم دنیا کے کس حصے میں اسے میرے آدمیوں کے حوالے کر سکتے ہو؟ ویرا کے لب و لہجے میں پیشہ ورانہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ چند منٹ قبل وہ میرے بدن سے چمٹی اپنے کھولتے ہوئے جذبات کے بھنور میں بھی سردی کھائے ہوئے کسی بچے کی طرح کانپ رہی تھی، اور اس وقت بلیک کوئن بن کر اس طرح بول رہی تھی جیسے دنیا کے سارے ہی خطوں میں اس کے باج گزار رہتے ہیں۔ دہلی میں یہ کارروائی میرے ایک فون پر عمل میں آ سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے مجھے خبر ملی تھی کہ لڑکی کو راجستھان سے نئی دہلی پہنچایا جا چکا ہے۔ شریمان سنگھ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا۔ پاکستان تمہارے لیے مشکل ہے اور بھارت میرے رابطے نہیں ہے۔ کسی اور ملک کی بات کرو، پھر مشرق وسطی یا مشرق بعید کا کوئی شہر طے کر لو۔ میں پہلی پرواز سے اسے روانہ کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہاں کے لیے ہوائی سفر مشکل نہیں ہوگا۔ ویرا نے مجھے آنکھ مار کر پوچھا۔ پاکستان میں آنے والے ہر بھارتی شہری خصوصاً غیر مسلم کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی آدمی اسے ایک مریضہ کے طور پر ساتھ لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پورے سفر اور منتقلی کی کارروائی کے دوران میں وہ ہوش ہی میں نہ اب آنے پائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق وسطی کے بیشتر ممالک میں اغوا کے جرم کی سزا موت ہے، اس لیے میں ادھر کا خطرہ مول نہیں لوں گی۔ تم اس لڑکی کو ہانگ کانگ پہنچانے کا بندوبست کرو۔ ٹھیک ہے، شریمان سنگھ نے بلا تامل کہا۔ مجھے وہاں کا رابطہ دے دو۔ ہانگ کانگ حالانکہ یہاں سے 4 گھنٹے آگے ہے، لیکن میرے آدمی اسے 12 بجے سے پہلے وہاں پہنچا دیں گے۔ ہانگ کانگ کے 12 بجے؟ ویرا نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، میں کراچی کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس وقت ہانگ کانگ میں صبح کے 4 بجے ہیں۔ نئی دہلی سے وہاں تک
کی پرواز خاصی طویل ہے، اسے بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بندوبست مجھے منظور ہے، اب کان کھول کر سنو، بلکہ نوٹ کر لو کہ تمہارے آدمیوں کو ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد شنگریلا کے کمرہ نمبر 820 میں ٹھہرنا ہے۔ یہ ہوٹل کولون کے علاقے شمسا چوئی ایسٹ میں واقع اور بہت مشہور ہے۔ ان کی بکنگ مس ترپاٹھی کے نام پر کرائی جائے گی۔ ان کے پہنچنے پر کوانگ فو نامی ایک چینی رابطہ کرے گا۔ یہ خیال رہے کہ کوانگ فو کے نام سے آنے والا مکاؤ کا بہت خوفناک گروہ بند ہوگا۔ وہ ذرا سا شبہ ہونے پر اپنے ننھے سے چاقو کی نوک سے اپنے حریف کی شہرک کاٹ دینے میں ملکہ رکھتا ہے۔ تمہارا آدمی لڑکی کو ساتھ لے کر کوانگ فو کے ہمراہ کولون کی سمت پر واقع ایک گھاٹ پر جائے گا۔ وہاں سے وہ تینوں ایک تیز رفتار ہوور کرافٹ پر دوسری جانب ہانگ کانگ کے علاقے وان چائی پہنچیں گے۔ وہاں سے ایک سپیڈ بوٹ ان تینوں کو لے کر مکاؤ کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ مکاؤ پہنچنے کے بعد تمہارا آدمی اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگا۔ ویرا رک رک کر سوچتی اور بولتی رہی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پورا منظر اس کی نظروں میں گھوم رہا ہو۔ میرے آدمی کو مکاؤ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شنگریلا ہی میں لڑکی کو کوانگ فو کے حوالے کر دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، ویرا نے سختی سے کہا۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ میں رہنے والے جرائم پیشہ چینیوں سے ہانگ کانگ کی برطانوی انتظامیہ بہت غائب رہتی ہے۔ سمندر میں پولیس کی پیٹرولنگ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اکثر وہ لانچوں کو سمندر میں گھیر لیتے ہیں تاکہ منشیات اور انسانوں کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جا سکے۔ ایسے ہی کسی برے وقت کے لیے تمہارے آدمی کی موجودگی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کاغذات وغیرہ کی مدد سے ہانگ کانگ پولیس کو مطمئن کر سکے۔ مکاؤ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہے، وہاں کوانگ فو خود حالات سنبھال لے گا۔ تم مجھے اپنا نمبر دے دو تاکہ میں اپنا بندوبست کرنے کے بعد تمہیں اطلاع دے سکوں۔ فکر نہ کرو، میں 1 گھنٹے بعد میں خود معلوم کر لوں گی۔ ویرا نے یہ کہہ کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم نے اسے فی البدی ایسا پروگرام بتا دیا جیسے تم نے سب کچھ پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے حیرت سے کہا، ان باتوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوانگ فو ہانگ کانگ یا کولون میں نہ ہو بلکہ مین لینڈ چائنا گیا ہوا ہو۔ چین ایک وسیع و عریض ملک ہے، تم اسے کہاں تلاش کرو گی؟ آخا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھی ہانگ کانگ کے رہنے والوں کی طرح چین کو مین لینڈ کہتے ہو۔ تم وہاں کب گئے تھے؟ مجھے تو یاد نہیں کہ تم نے کبھی ادھر کا رخ کیا ہو۔ میں تمہاری طرح پیدائشی مجرم نہیں ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ شی میں آنے سے پہلے میں کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، اسی زمانے میں ہانگ کانگ کے پھیرے لگائے تھے۔ اب تو وہ سب ایک بھولا ہوا خواب محسوس ہوتا ہے۔ کنکریٹ، اسٹینلیس اسٹیل اور شیشوں سے سجے ہوئے اس ننھے سے ملک کی بھی اپنی ایک پر اسرار کائنات ہوا کرتی تھی۔ اونچے پہاڑوں کے دامن میں اونچی اونچی عمارتیں بھی کھلونوں کی طرح نظر آتی تھی۔ پھر وہاں کے تند خو اور غسیلے چینی دکاندار جن کی آنکھ میں سور کا بال ہوتا ہے اپنی مرضی سے 10-20% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے۔ گاہک داموں میں کمی کی بات کرے تو برہم ہو کر اسے دکان سے اتار دیتے ہیں۔ ان چینیوں نے ہانگ کانگ میں بڑے مصائب جھیلنے کے بعد اپنی حیثیت بنائی ہے۔ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کر کے وہ اپنے خراب ماضی کا لاشعوری انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ سلوک چھوٹی اور درمیانی دکانوں میں اجنبی چہروں کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی اتنے برے نہیں ہیں۔ لعنت بھیجو ہانگ کانگ پر، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ میں نے کچھ اور سوال کیا تھا اور تم نے جواب دینے کی بجائے مجھے کہیں اور الجھا لیا۔ میں تمہاری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کا سبب جاننا چاہتا ہوں۔ ہانگ کانگ میں نے طویل عرصہ گزارا ہے۔ ایک زمانے میں افیم اور چرس کی تجارت کے لیے وہ علاقہ بھی بہت زرخیز تھا۔ ارد گرد کی ساری پیداواری منڈیوں کا مال وہیں آتا تھا اور وہاں کوانگ فو میرا سرپرست ہوا کرتا تھا۔ وہ دن رات اپنے محل نما مکان میں حسین لڑکیوں اور اپنے پالتو گنڈوں میں گھرا رہتا ہے۔ دنیا بھر کی قیمتی شرابیں اس مکان میں دن رات پانی کی طرح بہائی جاتی ہیں۔ وہ کسی اہم ترین ضرورت کے بغیر اپنی اس سلطنت سے باہر نہیں نکلتا، وہیں پڑا اپنے کارندوں کو ہدایت دیتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مکاؤ میں ہی ہوگا۔ وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے ایک فون پر کولون کی طرف دوڑ لگا دے اور اپنی ساری رات برباد کرے؟ پھر اسے بھی آگے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ کہانی میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ تم اپنی چونچ بند رکھو اور دیکھتے رہو کہ سارا کام کس طرح ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ ہانگ کانگ میں میرا سرپرست بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اپنی ضرورتوں کے تحت تم نے کس کس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، جو تمہارے اصل باپ ہے وہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانتا اور ایرے گہرے آسانی کے ساتھ تمہارے باپ بن بیٹھے۔ ویسے یہ کوانگ فو کس چکر میں تم سے ٹکرایا تھا؟ چکر؟ ویرا مجھ پر آنکھیں نکال
نکالی۔ خدا کا خوف کرو ڈینی، وہ شی کا بہت پرانا آئی مین ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ تو روایتی طور پر مافیا کا علاقہ رہا ہے، جہاں زمین، سمندر اور فضا میں صرف مقامی ڈان کی مرضی چلتی ہے۔ وہاں شی کب سے اتنی فعال اور طاقتور ہو گئی؟ مافیا کا اثر و رسوخ اٹلی سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچنے تک مدتیں گزر گئی تھیں، لیکن شی وجود میں آتے ہی ہزار پا بلا کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اچانک نمودار ہونے کی وجہ سے مقامی گروہ بند بہت جلد اس سے خائف ہو کر کترانے لگے تھے۔ ان کامیابیوں کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ شی نے ہر علاقے کے بہترین اور بے خوف لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا۔ ایسا نہ ہوا ہوتا تو مافیا والے شی کے ابھرنے سے پہلے ہی اسے کچل ڈالتے اور جمی لائٹ کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے۔ اب یہ ہرزہ سرائی ختم کرو اور کوانگ فو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، اور وہ بےہودہ عورت اس بار کسی جونک کی طرح میرے وجود سے چمٹ گئی۔ تمہاری ان ہی اداؤں پر پیار آتا ہے، وہ چند ثانیوں بعد اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ اب جلدی سے نیا پیگ تیار کر لو اور اچھے بچے کی طرح بیٹھ کر تماشا دیکھو کہ میں کس طرح بندوبست کرتی ہوں۔ اس وقت ویرا کو خوش رکھنا میرے لیے ایک ناگزیر ضرورت کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کی دلچسپی کے طفیل غزالہ کی بازیابی کا نازک ترین مرحلہ یک بیک آسان ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں اپنے طور پر شریمان سنگھ کے ساتھ مغز زنی کرتا رہتا تو وہ مجھے ایک کے بعد دوسرے کام میں الجھا کر مختلف ہیلے بہانوں سے غزالہ کی واپسی کے معاملے کو ٹالتا رہتا، اور آخر کار ایک ایسا مرحلہ آ جاتا جب میں اپنی کسی لغزش کی بنا پر ہمیشہ کے لیے اس کے ملک دشمن چنگل میں پھنس کر رہ جاتا، جس سے شاید مر کر بھی نجات نہ ملتی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ وہ ویرا کے ذریعے پھنسی ہوئی غزالہ کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر سکتا تھا۔ میں نے غلام رسول والے معاملے میں اس پر اعتماد کر کے دیکھ لیا تھا کہ بظاہر ایماندار اور ساہوکار نظر آنے کے باوجود وہ بنیادی طور پر ایک بدنیت آدمی تھا جس سے جیتنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھ سے مذاکرات کے دوران میں اس پدر الحرام نے رجنی کے ساتھ اپنی محبت کا ڈرامہ رچا کر پورے خلوص کے ساتھ مجھے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نئی دہلی میں بیٹھے ہوئے اپنے اعلیٰ افسران کی مداخلت کی وجہ سے غزالہ کے معاملے پر اپنی گرفت کھو بیٹھا تھا اور اس کی واپسی کے لیے ان لوگوں کی منظوری کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ جبکہ ویرا کے ساتھ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے اس خبیث نے کہیں بھی اپنی بے بسی یا مجبوری کا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، بلکہ ویرا کی ہر بات کو بلا کسی پس و پیش قبول کرتا چلا گیا تھا۔ اب اگر ویرا خانم کی مداخلت کی وجہ سے غزالہ کی رہائی کا مرحلہ اس قدر آسان ہوتا نظر آ رہا تھا تو میں اپنی انا پسندی یا غلطی کی وجہ سے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویرا کسی آوارہ مزاج شہزادی کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے توجہ اور احترام کے ساتھ نئے گلاس تیار کیے۔ جب میں نے ایک گلاس اس کے سامنے رکھا تو اس نے ایک بےہودہ سا مطالبہ کر دیا۔ عام حالات میں کسی حسین و جمیل دوشیزہ کے ایسے مطالبے پورا کرنا ایک مرد کی تشنہ آرزوؤں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، لیکن اسی کام کو کسی نادر شاہی حکم کے ذریعے ایک فرض بنا لیا جائے تو وہ خاصا ناخوشگوار بلکہ کسی حد تک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ میرے لیے وہ اس وقت حکم یا حاکم مرگ مفاجات بن گیا تھا۔ میں نے اپنی دانست میں پوری نزاکت، لطافت اور گرم جوشی سے کام لیتے ہوئے اس ہدایت کی تعمیل کی اور ویرا کھلکھلاتی ہوئے اسپیکر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہانگیر کو قدرت نے جہاں ہر قسم کے مالی وسائل سے نوازا تھا، وہیں اسے ان وسائل سے بھی مستفید ہونے کے ذوق سلیم سے بھی نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر کے دونوں نمبروں کے ساتھ اس عشرت کدے کا فون بھی براہ راست بین الاقوامی رابطوں کی سہولت سے مزین تھا۔ پہلی ہی کوشش میں ویرا کو اپنا مطلوبہ نمبر مل گیا اور اسپیکر فون پر ایک باری مردانہ آواز میں عجیب سی چوں چاں سنائی دینے لگی جو میرے لیے بالکل ہی ناقابل فہم تھی۔ ان آوازوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چوہے کی دم کو گنے کے بیلنے کی مشین سے دھیمے دھیمے گزارا جا رہا ہو اور چوہا اپنی دم پر پڑنے والے دباؤ سے بلبلا کر اونچی اور نیچی آوازوں میں چلا رہا ہو۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ویرا کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا اور اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ فون بند کرنے کے بعد دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ اور کیا کرتی؟ اس نے ہنسی کے دوران بے دقت تمام کہا۔ تمہارے چہرے کے تاثرات سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تمہیں زبردستی کیسٹر آئل پلا دیا گیا ہو۔ ان آوازوں میں کیا خرابی تھی؟ کچھ بھی نہیں، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی چوہے کی دم مروڑی جا رہی ہو اور وہ درد و اذیت سے بلبلا کر بری طرح چلا رہا ہو۔ وہ میرا اپنا رد
عمل تھا جسے تم نظر انداز کر سکتی تھی؟ اس کی ہنسی یک بیک تیز ہو گئی۔ میں حیرانی اور خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دورہ قدرے کم ہوا تو وہ بولی، تمہارا اندازہ حیرت ناک حد تک درست تھا، وہ چوہے کی ہی آواز تھی۔ یہ کوانگ فو کا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ اس سے بے خبر لوگ اسے کسی قسم کا استفسار سمجھ کر الٹے سیدھے جواب دینے شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بولتے ہی وہ کال خود بخود منقطع ہو جاتی ہے۔ ان بے مقصد آوازوں کے جواب میں خاموش رہا جائے تو کال خود بخود کوانگ فو کی سیکٹری کو منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن تم نے فون کیوں بند کر دیا جبکہ تم بالکل خاموش تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں خاموش ضرور تھی لیکن تمہارا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے لیے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ میں فون بند نہ کرتی تو میرے ہنسی کی آواز ابھرتے ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ خدا کے لیے اب اپنے تاثرات پر قابو رکھنا ورنہ میں کوانگ فو سے بات نہیں کر سکوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے گراتے ہوئے کہا۔ اگر کوانگ فو نے اتنا احمقانہ سسٹم رکھا ہوا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو وہ کوئی مردانہ آواز ہی معلوم ہو رہی ہے۔ بس اب بحث نہ کرو۔ ویرا نے دوبارہ اپنا مطلوبہ نمبر ملانے میں مصروف ہو گئی۔ سلسلہ ملنے پر اسپیکر فون پر ایک بار پھر وہی مضحکہ خیز آواز ابھرنے لگی۔ تقریباً 30 سیکنڈ بعد وہ آواز موقوف ہو گئی اور اس بار ایک نرم نسوانی آواز ابھری، لیکن تلفظ اور لب و لہجے میں حیرتناک طور پر کوئی نمایاں فرق نہیں تھا، یا شاید میرے متعصب کان کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میرا نام ویرا ہے، میں فادر کوانگ فو سے بات کرنی چاہتی ہوں۔ ویرا نے اس کے خاموش ہو جانے پر انگریزی میں اپنا مدعا بیان کیا۔ ہولڈ آن فور آئی نیٹ۔ اس بار وہ آواز بہت نرم اور شیریں محسوس ہوئی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ہی اسپیکر فون پر خاصی گن گرج کے ساتھ ایک پرجوش مردانہ آواز ابھری، نی ہاؤ مائی بیبی۔ شاید اس نے اپنے روایتی انداز میں اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اس سے آگے اس نے انگریزی زبان استعمال کی تھی جس کا لب و لہجہ بہرحال چینی ہی تھا۔ تم کہاں ہو اور آج اتنی مدت کے بعد مجھے کیسے یاد کیا ہے؟ میں اکثر تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں میری بچی۔ کہو تمہارا غافل باپ تمہارے کس کام آ سکتا ہے؟ بولنے والے کی آواز بلا شبہ شراب کے نشے سے بوجھل تھی، لیکن اس کے لہجے سے ویرا کے لیے بے پناہ پیار جھلک رہا تھا۔ اس کے بارے میں سنائی ہوئی ویرا کی کہانی اگر درست تھی تو میں حیران تھا کہ کوانگ فو جیسا جاہو جلال والا آدمی ویرا پر اس قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بھی اکثر تمہیں یاد کر کے روتی ہوں فادر، ویرا نے برائی ہوئی مکارانہ آواز میں کہا۔ دل چاہتا ہے کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن تم جانتے ہی ہو کہ میرا اصل باپ کتنا ظالم ہے۔ وہ مجھے میری پسند کے ہر کام سے روک دیتا ہے۔ میں برسوں سے ادھر نہیں آ سکی ہوں۔ بری بات میری بیٹی، کوانگ فو کی بزرگانہ آواز، وہ بہت عظیم آدمی ہے۔ سپر آئی مین کے قدموں کی خاک سے ہم سب کی آنکھوں کو نور اور میدوں کو خوراک ملتی ہے۔ اس کے بارے میں برا نہ سوچو، وہ ہم سب کا باپ ہے۔ وہ تمہیں اپنے سے دور رکھ کر پال رہا ہے، تو اس میں تمہاری بہتری ہے۔ تم میں ہمت اور خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے سائے میں رہ کر شاید تم اتنا آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ویرا کئی منٹ تک اس سے ٹھنکتی اور الجھتی رہی۔ کوانگ فو کا رویہ کسی مشفق اور خیر خواہ بزرگ کا تھا۔ وہ مسلسل اسے سمجھاتا رہا اور دلاسا دیتا رہا۔ جب وہ مشق سخن خاصی طویل ہو گئی تو آخر کار کوانگ فو کو ہی پوچھنا پڑ گیا کہ ویرا نے اسے کیوں یاد کیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔